نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً 1350 سال قبل جب دنیا کی کفر و ضلالت و جہالت و سفاہت کی تاریکیوں میں گھری ہوئی تھی، بطحا کی سنگ لاخ پہاڑیوں سے رشد و ہدایت کا مہتاب نمودار ہوا اور مشرق و مغرب، شمال و جنوب، غرض دنیا کے ہر گوشہ کو اپنے نور سے منور کیا اور 23 سال کے قلیل عرصہ میں اپنی بنی نو انسان کو اس معراج ترقی پر پہنچایا کہ تاریخ عالم اس کی بے نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، اور رشد و ہدایت، اصلاح و فلاح کی وہ مشعل مسلمانوں کے ہاتھ میں دی جس کی روشنی میں ہمیشہ شاہراہ ترقی پر گامزن رہے اور صدیوں اس شان و شوکت سے دنیا پر حکومت کی کہ ہر مخالف قوت کو ٹکرا کر پاش پاش ہونا پڑا۔ یہ ایک حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے، لیکن پھر بھی ایک پارینہ داستان ہے جس کا بار بار دہرانا نہ تسلی بخش ہے، نہ کارآمد ہے اور مفید، جبکہ موجودہ مشاہدات سے اور واقعات خود ہماری سابقہ زندگی کے اور ہمارے اسلاف کے کارناموں پر بدنما داغ لگا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی 1300 سالہ زندگی کو جب تاریخ کے اوراق میں دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم عزت و عظمت و شان و شوکت اور و دبدبہ و حشمت کے تنہا مالک اور اجارہ دار ہیں، لیکن جب ان اوراق سے نظر ہٹا کر موجودہ حالات کو مشاہدہ کیا جاتا ہے تو ہم انتہائی ذلت و خواری، افلاس و ناداری کے میں مبتلا نظر آتے ہیں، اور نہ زور و قوت ہے، نہ زور و دولت، نہ شان و شوکت ہے، نہ باہمی اخوت و الفت، نہ عادات اچھی، نہ اخلاق اچھے، نہ اعمال اچھے، نہ کردار اچھے۔ ہر برائی ہم میں موجود ہے اور ہر بھلائی سے ہم کوسوں دور ہیں۔ اغیار ہماری اس زبوں حالی پر خوش ہیں اور برملا ہماری کمزوری کو اچھالا جاتا ہے اور ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اسی پر بس نہیں کہ بلکہ خود ہمارے جگر گوشے یعنی ہماری آنے والی اولادیں ہماری تہذیب کا یعنی اسلامی تعلیم کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسلام کے مقدس اصولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بات بات پر تنقیدی نظر ڈالتے ہیں اور اس کے شریعت مقدسہ کو ناقابل عمل، لغو، بیکار گردانتے ہیں۔ عقل حیران ہے کہ جس قوم نے دنیا کو سیراب کیا وہ آج کیوں تشنہ ہے، جس قوم نے دنیا کو تہذیب و تمدن کا سبق پڑھایا آج کیوں غیر مہذب اور غیر متمدن ہے۔ رہنمائے قوم نے آج سے بہت پہلے ہماری اس حالت زار کا اندازہ لگایا اور مختلف طریقوں پر ہماری اصلاح کے لیے کوشش کی۔ آج جب کہ حالت بد سے بدتر ہو چکی اور آنے والا زمانہ سبق آموز سے بھی زیادہ پرخطر تاریک نظر آ رہا، ہمارا خاموش بیٹھنا اور عملی جد و جہد نہ کرنا ایک ناقابل تلافی جرم ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم کوئی عملی قدم اٹھائیں، ضروری ہے کہ ان اسباب پر غور کریں جن کے باعث ہم اس ذلت و خواری کے عذاب میں مبتلا کیے گئے ہیں۔ ہماری اس پستی اور انحطاط کے مختلف اسباب بیان کیے جاتے ہیں اور ان کے ازالے کی متعدد تدابیر اختیار کی گئیں، لیکن ہر تدبیر ناموافق، ناکام ثابت ہوئی، جس کے باعث ہمارے رہبر بھی یاس و ہراس میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اب تک ہمارے مرض کی تشخیص بھی پورے طور پر نہیں ہوئی۔ یہ جو کچھ اسباب بیان کیے جاتے ہیں اصل مرض نہیں بلکہ اس کے عوارض ہیں۔ پس تابت کے اصل مرض کی جانب توجہ نہ ہوگی اور مادہ حقیقی اصلاح نہ ہوگی تو عوارض کی اصلاح ناممکن اور نامحال ہوگی۔ بس جب تک ہم اپنے اصل مرض کی ٹھیک تشخیص اور اس کی صحیح علاج معلوم نہ کر لیں، ہمارا اصلاح کے لیے لب کشائی کرنا سخت ترین غلطی ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری شریعت ایک مکمل قانون الہی ہے جو ہماری دینی دنیاوی فلاح و بہبود کا قیامت تک کا ضامن ہے۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم خود ہی اپنا مرض تشخیص کریں اور خود ہی اس کا علاج شروع کر دیں، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن حکیم سے اپنا اصل مرض
معلوم کریں اور اسی مرکز رشد و ہدایت سے طریقہ علاج معلوم کر کے اس پر کار بند ہوں۔ جب قرآن حکیم قیامت تک کے لیے مکمل دستور عمل ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس نازک حالت میں ہماری رہبری سے قاصر رہے۔ مالک الارض و سماء و جل جلالہ کا سچا وعدہ ہے کہ روئے زمین کی بادشاہت خلافت مومنوں کے لیے ہے۔ قرآن پاک کی آیتوں کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، ان کو ضرور روئے زمین پر خلیفہ بنائے گا، اور یہ بھی اطمینان دلایا کہ مومن ہمیشہ کفار اور غالب رہیں گے اور کافروں کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا، اور اگر تم سے یہ کافر لڑتے تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگتے، پھر نہ پاتے کوئی یار و مددگار، اور مومنوں کی نصرت اور مدد اللہ کے ذمہ ہے، اور وہی ہمیشہ حد سر بلند اور سرفراز رہیں گے، اور حق تعالی شانہ ہم پر فرما رہا، اس کا مفہوم ہے ہم پر فرض ہے مدد ایمان والوں کی، کہ تم ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو، اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن رہے، اور اللہ ہی کی عزت ہے اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کی۔ مذکورہ بالا ارشادات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عزت، شان و شوکت، سربلندی، سرفرازی، ہر برتری و خوبی کی صفت ایمان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ان کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مستحکم ہے جو ایمان کا مقصود ہے تو سب کچھ ان کا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ رابطہ تعلق میں اور اگر کوئی کمی کمزوری ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول سے اس میں کمی ہے، تو پھر سراسر خسران و ذلت و خواری ہے، جیسا کہ واضح طور پر فرما دیا گیا۔ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ایک دوسرے کو حق کی فرمائش کرتے رہے، ایک دوسرے کو پابندی فرمائش کرتے رہے۔ ہمارے اسلاف عزت کی منتہا کو پہنچے ہوئے تھے اور ہم انتہائی ذلت و خواری میں مبتلا ہیں، بس معلوم ہوا کہ وہ کمال ایمان سے متصف تھے، ہم اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہیں، جیسا کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی، یعنی قریب ہی ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف نقوش رہ جائیں گے۔ اب غور طلب امر یہ ہے، اگر واقعی ہم اس حقیقی اسلام سے محروم ہو گئے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں مطلوب ہے، جس کے ساتھ ہماری دین و دنیا کی فلاح و بہبود وابستہ ہے، تو کیا وہ ذریعہ ہے جس سے وہ کھوئی ہوئی نعمت واپس آ جائے، اور وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے روح اسلام ہم سے نکال لی گئی اور ہم بے جسد جان رہ گئے۔ جب اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے تو امت محمدیہ کی فضیلت و برتری کی علت و عیت ڈھونڈی جاتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کو ایک اعلیٰ اور برتر کام سپرد کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ خیر الامم کا معزز خطاب اس کو عطا کیا گیا۔ دنیا کی پیدائش کا مقصد اصلی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات و صفات کی معرفت ہے، اور یہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ بنی نوع انسان کو برائیوں اور گندگیوں سے پاک کر کے بھلائیوں اور خوبیوں کے ساتھ آراستہ نہ کیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے ہزاروں رسول اور نبی بھیجے گئے، اور آخر میں اس مقصد کی تکمیل کے لیے سید الانبیاء والمرسلین کو مبعوث فرمایا، وَالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی کا مزدہ سنایا۔ اب چونکہ مقصد کی تکمیل ہو چکی تھی، ہر بھلائی اور برائی کو کھول کر بیان کر دیا گیا تھا، ایک مکمل نظام عمل دیا جا چکا تھا، اس لیے رسالت و نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ جو کام پہلے نبیوں اور رسولوں سے لیا جاتا تھا وہ قیامت تک امت محمدیہ کے سپرد کر دیا گیا، جس کا ترجمہ قرآن پاک میں ہے، اے امت محمدیہ تم افضل امت ہو، تم لوگوں کے نفع کے لیے بھیجے گئے ہو، تم بھلی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور پھر اللہ آگے فرما رہا، اور چاہیے کہ تم میں ایسی جماعت ہو کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، بھلی باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے منع کرے، اور صرف وہی لوگ فلاح والے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں۔